اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ایسے میں عوام کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ لوگ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ لوگ تو فوج کے خلاف بہت غلیظ قسم کا زہر اگلتے رہے ہیں، تو فوج نے کبھی ان سب کی باتوں پر کیوں مذمت نہیں کی؟ فوج کو ان سب کی باتوں پر کیوں غم و غصہ نہیں آیا؟ جبکہ ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے تو ایک عام جرنل سی بات کی ہے، اسی بات پر فوج نے ایکشن لے لیا۔ تو ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز اپنے فیصل آباد کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے یہ لوگ اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ سے اپنی پسند کا آرمی چیف لگاتے رہے ہیں تاکہ کوئی بھی آرمی چیف ان سب سے کرپشن کے متعلق نہ پوچھ سکے۔ جتنی زیادہ کرپشن ان لوگوں نے کی ہے تو یہ لوگ ہمیشہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی چوریاں بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنی پسند کا آرمی چیف لگاتے چلے آ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ان سے سوال و جواب نہ کر سکے، ان کا احتساب نہ کر سکے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کی اس بات کو لے کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تمام لوگ یک زبان ہو کر مذمت کرتے ہوئے نظر آئے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر اسی بات کو لے کر مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا عندیہ دے دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان صاحب پر اب ایک لمبی قانونی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج سارا دن عمران خان صاحب کے بیان کو لے کر میڈیا پر چرچا ہوتا رہا۔ آج ساری سیاست اسی ایک نکتے پر ہوتی رہی۔ تو ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آج پشاور میں جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں، اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اب ان کی تقریر کسی ٹیلی ویژن چینل پر نشر نہ ہو۔
البتہ یوٹیوب چینل، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہیں اور ان پر کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا، تو اس طرح ان کی یہ تقریر سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکے گی۔ ناظرین، ARY کے بعد اب بول نیوز کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے ARY کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ARY کو کھولا گیا 1 مہینے کی بندش کے بعد، تو اسی طرح اب بول نیوز کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس پر ملک بھر میں عوام کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، میڈیا کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، تو یہ سب اوچھے ہتھ کنڈے اس فاشسٹ، اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے اپنائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے Gmail پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔